نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله محترم مقام حافظ اعجاز علی قادری صاحب معلم مدرسہ جامعۃ الامین بھوٹا محبت اور آج کی اس ہفتہ وار تقریب درس قرآن و حدیث میں شامل جملہ طلبہ آج کے اس ہفتہ وار درس قرآن و حدیث میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے فضیلت نماز. کیا ہمارا موضوع ہے؟ نماز کی فضیلت. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کم و بیش 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم عطا فرمایا. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی یہ فرض کتنا اہم ہے. اور پھر مومنین کی صفات کو ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اللہ پاک ایسے لوگوں کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز وہ منع کرتی ہے وہ روکتی ہے کس چیز سے؟ عَنِ الْفَحْشَاء برائیوں سے بے حیائی سے برے کاموں سے والمنکر اور برائی سے روکتی ہے. گویا جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک لیتا ہے اس سے بچنے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برائی سے رک جاؤ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برائیوں سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے اس کا ایک راستہ ہے کہ تم نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ.
تم نماز کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. اگر تم صبح و شام جو اللہ پاک نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی، اگر ان کی تم حفاظت اپنے ذمے لے لو، یعنی صبح بھی اللہ کے حضور حاضر ہو، ظہر کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو، عصر کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو، مغرب کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو، عشاء کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو. فرمایا کہ اگر تم 5 اوقات میں میرے حضور حاضری دیتے رہو، اپنی زمینوں کو میرے سامنے جھکاتے رہو، میرے پاس آ کر، میرے گھر میں آ کر یا زمین میں کہیں بھی تم میرے حضور اپنے جبینوں کو جھکاتے رہو، فرمایا کہ اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا کہ اس سے نماز پڑھنے سے اللہ پاک تمہیں واہیات سے، برائیوں سے، فحاشی سے بھی روک دے گا، یعنی تمہاری حفاظت ہو جائے گی. اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. کتنی باتوں پر ہے؟ 5 باتوں پر ہے. ان میں سے پہلی بات شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ان میں سے پہلی بنیاد اللہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے. پھر دوسرا ستون اسلام کی بنیاد فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا. پھر تیسرا ستون وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. اور پھر چوتھا ستون وہ حج البیت، اللہ کے گھر حج کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر ہے، ان 5 ستونوں پر ہے. اگر ان کو تو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی یہ بنیادیں ہیں، اگر آپ کی گرفت ان پر مضبوط ہو گئی تو گویا کہ آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ثم یقوم فیصلی، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، لیکن حضور قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنی توجہ خالصتاً اس مالک کی طرف کر کے، فرمایا کہ اگر کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے حضور قلب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کہ جب اس کی 2 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ایسے بندے کے لیے جو اخلاص کے ساتھ، جو حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب سردی کا موسم ہے تو درختوں کے پتے کثرت کے ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اچھی طرح سے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اس درخت کے پتے گرنا شروع ہو گئے. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً مولا کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح اس سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے، یعنی جس طرح درخت کو ہلانے سے موسم خزاں میں پتے گرتے ہیں، اسی طرح جب کوئی بندہ مومن اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، ادھر سے وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس کی نماز شروع ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے جسم سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا، درج کیا اپنی کتاب سنن میں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کو حضور کے پاس ٹھہرتا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کو جب اٹھتے تہجد کے لیے، نماز کے لیے، تو حضرت ربیعہ ان کا معمول یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے اور استنجا کے لیے پانی مہیا کرتے۔ کیا کرتے؟ پانی مہیا کرتے، یعنی حضور کی خدمت کیا کرتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور رات کو اٹھے، میں نے حسب معمول حضور کی خدمت کی، حضور کے استنجا کے لیے پانی کا انتظام کیا، حضور کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور پھر جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خاص کیفیت میں تھے، حضور میری اس خدمت سے خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے ربیعہ بن کعب اسلمی تم روز میری خدمت کرتے ہو، میرے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، سل ربیعہ، ربیعہ آج مانگ لے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے، کچھ مہلت چاہیے، اور پھر وہ عرض کرتے یا رسول اللہ دنیا میں نہیں مانگتا، چونکہ دنیا تو فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اللہ پاک مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، اگر کسی کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز مانگ لے جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو کہنے والا کہے گا بھائی یہ چیزیں مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر فلاں چیز نہ مانگنا، میں وہ اختیار نہیں رکھتا، میں وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہاں پر حضور نے فرمایا سل ربیعہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دے رکھا تھا کہ جو بھی صحابی جو کچھ بھی مانگتا حضور اس کو عطا فرما دیتے، حضور اس کو عطا فرما دیتے۔ اس پر عرض کرتے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنت، آقا آپ سے بس ایک چیز مانگتا ہوں۔ حضور پوچھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں اس وقت آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، یعنی جس طرح اس دنیا کے اندر یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے
کہ جنت میں بھی یا رسول اللہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ۔ اس پر ربیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے اندر میری رفاقت تمہیں نصیب ہو، میری صحبت تمہیں نصیب ہو، میری معیت تمہیں نصیب ہو، اور اللہ پاک جنت کے اندر تجھے میرے درجے کے ساتھ رکھے، تو اس کے لیے ایک کام کر کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ گویا پتہ یہ چلا کہ سجدے کرنا، نماز پڑھنا اللہ کو اتنا زیادہ مقبول اور پسند ہے کہ کثرت سجود سے اللہ پاک اس بندے کو اپنے قریب فرما لیتا ہے، اس بندے کو اپنے قریب فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے جو زندگی بھر کا نچوڑ ہے، اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کبھی بھی دنیا کے اندر کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب الترمذی میں روایت کیا، اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی اس کو درج کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ پاک فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو بات اللہ پاک کی ہو مگر کس کی زبان سے ادا ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کس کام کے لیے فارغ ہو جا؟ میری عبادت کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ اے بندے اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے گا، اگر تو اپنے آپ کو میری بندگی اور عبادت میں لگا دے گا، اگر تو میرے حضور سر بسجود ہو جائے گا، اگر تو میری بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اگر تو میرے حضور رکوع کے لیے حاضر ہو جائے گا، اگر تو میرے حضور حاضر ہو جائے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، پھر کیا ہوگا؟ بدلے کے طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں املا صدروں کا غنا، اس کا صلہ میں تمہیں کیا دوں گا کہ تیرے دل کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرُكَ، اور تم سے فقر، غربت، اس کو تنگی، غربت، پریشانی، اس کو تم سے دور کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو مولا کی عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، اپنے آپ کو اس کے حضور حاضر نہ کیا، اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج میں مصروف رکھا، اپنے آپ کو صبح و شام محنت مزدوری میں مصروف رکھا، اپنے آپ کو کھیتی باڑی میں مصروف رکھا، اس مالک کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ملأت یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو دنیا کے کام کاج میں مصروف کر دوں گا، دنیا کے کام کاج میں مصروف کر دوں گا۔ ولم اسد فقرک، تو ساری زندگی صبح سے شام تک مزدوری کرے گا، تو صبح سے شام تک کھیتی باڑی کرے گا، تو صبح سے شام تک مزدوری کرے گا، فیکٹری میں کام کرے گا، ملازمت کرے گا، دنیا کے جگہ جگہ کے دھکے کھائے گا، تو
تو قرون ملک بھی جائے گا روزی کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفایت کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو عمر بھر ہر وقت کام کاج میں رہے گا، مگر اس کے باوجود تو غریب رہے گا، اس کے باوجود تو تنگ دست رہے گا، اس کے باوجود تو ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہے گا۔ حاضرین محترم عزیز طلبہ، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے پاس دیکھنے کے لیے مال کم ہوتا ہے مگر وہ شہنشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام کام کاج کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غرباء اور مسکینوں سے بھی بدتر زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مولا کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں، یعنی اپنی زمینوں کو اس مولا کے حضور جھکا دیتے ہیں، وہ مالک بدلے میں کیا دیتا ہے؟ دنیا کے ہر طرح کے کام کاج سے اس بندے کو فراغت دے دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو غنی فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو دنیا سے کٹ کر مولا کے ہو جاتے ہیں، وہ مولا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت فقط اس ذات کے لیے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا دار، دنیا کا جاہ منصب رکھنے والے، دنیا کے عہدوں کے طالب، وہ بھاگتے ہیں عہدوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، اور وہ عہدے اور وہ مال اور وہ عزت ان کے آگے آگے بھاگتی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔